علی 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 ہو گیا ہے ذہن کے اندر اکثر جو لوگ ہیں وہ عقلیں استعمال کرتے ہیں کہ وہ مولا علی مشکل کشا مدینے میں تھے اور وہاں سے وہ انہوں نے آقا علیہ السلام آواز لگائی، اڑتے ہوئے آ گئے اور ابو بکر کو کہا کہ تم بھی کہا ہو، عمر کو کہا تم بھی کہا ہو، اس طریقے سے مطلب عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جو کہ دماغ میں نہیں آتی ہے۔ اچھا، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ جنگ احد کا نہیں ہے، اچھا کسی اور یہ جنگ خیبر کا جنگ واقعہ خیبر کا ہے۔ ہے۔ جنگ خیبر کے وقت جو نا کچھ رافضی اور فتنہ پردہ لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، مولا علی مشکل کشا کی شان بیان کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ ان میں ڈرامائی انداز سے اور مافوق العقل، عقل سے گزرنے والی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رافضیت کی طرف سے پھیلائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ واقع خیبر کیا ہے یہ میں عرض کر دوں کہ مولا علی مشکل کشا کی جو شجاعت ہے، ہائے ہائے واہ واہ، یعنی یوں سمجھ لے کہ جب آپ تلوار چلاتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی کہ لا فتح الا علی لا لا سیف سیف الا الا ذوالفقار، واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ باقاعدہ صحابہ نے آوازیں سنی ہیں، واہ واہ۔ اس کا مطلب یہ کہ علی جیسے کوئی جوان نہیں ہے اور آہا، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں نہیں ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ کاٹ ڈالتے تھے مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ تو جب خیبر کا واقعہ ہوا تو وہ یوں تھا کہ جب یہودیوں کی سازشوں اور ان کی فتنہ پردازوں سے جب مسلمان تنگ آ گئے، انہوں نے معاہدے کیے، توڑ دیتے تھے، وعدے کرتے توڑ دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور پیچھے سے سازشیں کرتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے بحکم خدا جو ہے وہ خیبر کی بستی کی طرف اپنے لشکر کو بڑھایا۔ صحابہ ساتھ تھے، ابوبکر بھی ساتھ تھے، عمر فاروق بھی ساتھ تھے۔ پہلے دن نبی کریم علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو بھیجا، بہت ایک خور جنگ ہوئی لیکن فتح نہیں ہوئی۔ دوسرے دن فاروق اعظم کو بھیجا، پھر بھی فتح نہیں ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا پھر کہ کل میں اسے علم دوں گا سبحان اللہ سبحان کہ اللہ، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کو آشوب چشم ہو گیا، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، اور وہ آنکھیں بھی ایسی دکھ رہی تھی کہ کھل بھی نہیں رہی تھی، اسی لیے فجر میں نہیں آئے تھے۔ تو اب دو افراد ان کو پکڑ کر لائے۔ اب ایسا شخص جو مریض ہے وہ کیا جنگ کرے گا، لیکن میرے مصطفیٰ جسے چن لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اٹھا کر لایا، کہا کہ علی کو قریب لاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام لعاب دہن نکالا اور علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے سرکار نے میری آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا، میری آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے کبھی دکھنے نہیں آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ سرکار نے دعا بھی دی تھی کہ اے علی اس کے بعد نہ تجھے سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی۔ یہ کب بتایا مولا علی نے؟ جب آپ گرمی میں سردی کے کپڑے اور سردی میں گرمی کپڑے پہنتے تھے، آپ نہ گرمی لگتی نہ سردی لگتی۔ کسی نے پوچھے علی کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا کہ جب سرکار نے خیبر کے دن میرے آنکھوں میں لعاب لگایا تھا تو کہا تھا کہ اے علی تو اس سے مستثنا ہو کہ گرمی اور سردی تجھ سے یکساں ہے۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، مجھے نہ سردی لگی نہ گرمی لگی۔ اور فرمایا کہ جب سے سرکار نے آنکھ میں میرے لعاب دہن ڈالا ہے تو اس کی تاثیر یہ پیدا ہوئی کہ نہ گرمی لگ رہی نہ سردی لگ رہی، کبھی زندگی میں آنکھیں دکھی نہیں دوبارہ۔ تو جب سرکار نے علم دیا، جھنڈا دیا، یہ جو علم جھنڈے کو کہتے ہیں، عربی میں علم جھنڈے کو کہتے ہیں، تو آپ کو جھنڈا دیا، سرکار نے خوشخبری دی کہ تم فتح کرو گے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان پر یک بار کی حملہ کر دوں یا پہلے ان کو دعوت دوں؟ تو رسول نے فرمایا کہ نرمی کے ساتھ جاؤ، پہلے دعوت دو۔ ارشاد فرمایا کہ علی تیری ذات سے کوئی ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ جائے تو یہ سرخ اونٹ ہے نا، سرخ اونٹ، یہ جو سرخ اونٹ ہوتے ہیں بڑے تیز دوڑتے ہیں اور بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اس سے بھی افضل و اعلیٰ۔ مولا علی مشکل کشا نے پہلے دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، اور پھر جب وہ نہیں مانے تو پھر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو روایت میں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک تو کہ آپ کے ڈھال ٹوٹ گئی، اور ایک ہے کسی یہودی نے آپ کے ہاتھ میں مارا تو ڈھال گر گئی۔ جب ڈھال گر گئے تو ڈھال کے بغیر تو لڑنا دشوار ہوتا ہے، تو آپ نے وہ اپنے ایک ہاتھ سے درہ خیبر اکھیڑ دیا، اور اس کے سائے میں سارے فوجیوں کو لے کر چلے یہاں تک کہ درہ خیبر فتح ہو گیا۔ پھر اس دروازے کو آپ نے الگ ڈال دیا۔ تو حضرت ابو رافع کہتے کہ میں اس جنگ میں شامل تھا، آپ کے جو غلام ہے ابو رافع، تو پھر ہم 7 آدمی گئے کہ میں دروازے کو اٹھا کے تو دیکھیں، اللہ ہم ہلا نہیں سکے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ پھر 20 گئے، وہ بھی ہلا نہیں سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 گئے، وہ بھی ہلا نہیں سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 80 صحابہ گئے تب وہ ہلا۔ یعنی ایک طرف مولا علی کی بہادری، قوت، طاقت آپ دیکھیں، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 80 صحابہ 40 صحابہ جو بھی ہیں وہ ایک درے کو اٹھا نہیں پا رہے۔ اللہ نے حضرت علی کو یہ قوت عطا فرمائی کہ جب آپ تلوار چلاتے تھے تو صدا آیا کرتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو یہ خیبر کا کہ آپ کی بہادری کا اندازے سے لگایا جا سکتا ہے۔